آخری کنارے پر تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 39۔ مہروز کی حالت کافی سیریس تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے جواب دے دیا تھا۔ بذات کو لگا ایک بار پھر اس کے اندر خنجر سا اتر گیا ہو۔ روح کو ہارون لے گیا تھا۔ شجر اس کے نزدیک آیا، کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بذات نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور بنا کچھ بولے وہ وہاں سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے پرویز کو کہہ گیا تھا، مجھے مہروز زندہ چاہیے۔ یہ تو قدرت ہی جانتی ہے کہ وہ بامراد ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ کی تشنگی سینے میں چھپانے والا تھا۔ شجر بھی اس کے ساتھ نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ساتھ نہیں چاہتا، لیکن اس وقت اسے اس کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف عدالت سے آنے والا نوٹس دیکھ کر بذات ایک لمحے کے لیے شاکڈ ہوا تھا۔ اسے عدالت میں بلایا گیا تھا اپنے باپ کے کیس کی وجہ سے۔ اسے اس کی سیٹ بھی چھین لی گئی تھی۔ وہ کیا سب جانتے تھے؟ ہارون کا کیا دھرا ہے؟ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ بذات نے اس نوٹس کو کھاتے میں نہیں رکھا اور وہ اپنی گاڑی لے کر نکلا۔ اس کے پیچھے شجر بھی تھا۔ اس نے روح کی لوکیشن کو ٹریک کیا تھا۔ وہ جہاں بھی تھی وہ اسے بآسانی مل جاتی، کیونکہ روح کو موبائل ساتھ رکھنے کی بیماری تھی، اور یہ بات اس کے حق میں سب سچی تھی۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے، کچے علاقے میں تھے۔ وہ گاڑی کو ہوا میں اڑا رہا تھا، پیچھے شجر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے ہر رشتے کے لیے اتنا ہی حساس، اور بے روح تو اس کی محبت تھی، وہ جو اس کے جسم پر قدرتی نقش تھا، لیکن آج تک اس نام کا پتہ نہ چل سکا کہ کیسے نام اس کے وجود پہ درج تھا۔ وہ دوڑا رہا تھا، گاڑی آڑی ترچھی پہاڑیوں میں گاڑی کا یوں بے مہار چلنا کچھ اچھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ پرواہ نہیں کر رہا تھا، اور شجر ارادہ کیے ہوئے تھا کہ آج وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ بذات کے سامنے ہارون کی گاڑی آ گئی۔ ہارون نے گاڑی کو گھمایا اور ان دونوں کے بیچ اور بھی گاڑیاں آنے لگیں، جس کے باعث بذات پیچھے رہ گیا اور ہارون آگے نکل گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا جاہل آدمی، دل تو کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ تم جسے جان سے مارو گی؟ ہارون کو ہنسی آئی۔ چھوڑو مجھے۔ روح آج ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ یہ غلیظ آدمی اب مر جانا چاہیے تھا، مگر معلوم نہیں اس شیطانی آدمی کی رسی اتنی دراز کیوں تھی۔ اس نے روح کو ایک بیسمنٹ کے کمرے میں قید کر دیا۔ بذات تمہیں جان سے مار دے گا، وہ چلائی۔ فی الحال تو بذات کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، روح بیبی۔ اس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور مسکرا دیا۔ دیکھو میں زیادہ گھمانے پھرانے والا انسان نہیں ہوں، تم خاموشی سے مجھ سے شادی کر لو اور میں کوشش کروں گا تمہارے بذات کا پیچھا چھوڑ دوں، ورنہ پھنسا تو میں اسے ایسے چکاؤں ساری زندگی بھی کیس لڑتا رہا، آزاد نہیں ہو سکے گا، وہ بولا، جبکہ روح نے سر جھٹکا، تلخی سے مسکرا دی۔ وہ صرف تمہیں مارے گا۔ اب تمہارا آخری وقت شروع ہو گیا ہے ہارون بیگ، تم نے بے قصوروں کو مارا۔ میں جانتی ہوں تم نے میری ماں سے علی شاہ کو مروایا، لیکن علی شاہ مرے نہیں تھے، وہ زندہ تھے، اور تم نے انہیں زندہ کو جلا ڈالا تاکہ ان کا نام و نشان بھی نہ ملے۔ مجھے سب پتہ ہے، میں جانتی ہوں۔ میں عدالت میں گواہی دوں گی، میرا بذات بے قصور ہے، اس کے ساتھ سب نے ظلم کیا ہے، اس کا سب ختم کر دیا۔ وہ چلا رہی تھی۔ ہارون کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ بات تو انیسہ اور رضا بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ زہر پینے کے باوجود بھی علی شاہ زندہ رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کی قوت مدافعت زیادہ تھی یا وہ زہر اس پر اثر نہیں کر کے گیا تھا، لیکن ہارون نے اسے جلا کر مارا تھا۔ اس کی خبر ہارون کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ پھر روح کو کیسی تھی؟ ہارون کی بہتی آنکھوں میں شفقت سی اترنے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے انیسہ کو مار دیا تھا۔ ہاں مجھے سب پتہ ہے، علی شاہ نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا میں مرنے والا ہوں، میرے بیٹے سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ میرے باپ کو تم نے مارا ہے، بے رحم اور شفقت سے، میری ماں کے ساتھ مل کر، اور کتنے مظلوم اور بے قصور لوگوں کو۔ علی شاہ کی ساری ریکارڈنگ میرے پاس ہے، جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں انیسہ اور ہارون بیگ سے جانی خطرہ ہے، اور اسی رات تم نے میٹنگ بلوائی، اور علی شاہ جو وہاں سے شہر میں تھے، انہیں بامجبوری دوبارہ اس ایریا میں داخل ہونا پڑا، اور وہ رو پڑی۔ وہ آخری سانس تک تم سے لڑے تھے، تم نے موم کی شادی جان بوجھ کر ان سے کرائی، یہ سارا پلان تمہارا اور موم کا تھا، یہ بس تم نے ہمارا ہنستا بستا کھیلتا خط برباد کر دیا، تم دوستی کے روح میں دشمن نکلے، میرے باپ سے دوستی کی آڑ میں تم نے دشمنی نبھائی، اور پھر انہیں انیسہ کی وجہ سے مارا، انہیں تم پاکستان لے کر آئے، اور علی شاہ سے حسد رکھتے تھے تم، جس طرح تم نے بذات کے خلاف شجر کو استعمال کیا، کیونکہ وہ تمہارا دوست تھا، کیونکہ
اس کے پاس اتنے مال اتنی دولت تھی، اور پھر وہ سیٹ جس کے لیے تم نے جان توڑ محنت کی، کرپشن سب کچھ وہ تمہیں پھر بھی ملی، تب بھی تم نے اپنی ہی بیوی کی شادی کرائی علی شاہ سے۔ اور میری ماں وہ بری طرح رو دی، اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے تمہاری محبت میں نکاح پر نکاح کر لیا اس نے۔ وہ علی شاہ کے ساتھ ایک ماں رہی تمہاری وجہ سے ناجائز، اور ایک مہینے بعد تم نے اور انہوں نے پلان بنایا جس کی بھنک علی شاہ کو ہوگی، اور انہوں نے جب تم لوگوں کے خلاف ایکشن لیا تب تم لوگوں نے انہیں مار دیا۔ انہوں نے تمہارے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے، وہ فائل میرے پاس ہے۔ وہ دھاڑی ہارون کے رنگ اڑ رہے تھے۔ اب تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ علی شاہ اور میرا کیا تعلق ہے؟ وہ اپنی موت سے 2 ہفتہ پہلے سے میرے پاس آتے جاتے تھے، شاید انہیں مجھ پر ترس آ گیا تھا، اور پھر انہوں نے وہ سب چیزیں میرے پاس رکھوائیں اور وہ ریکارڈ بھی دیا کہ تم ان کی موت کے ذمہ ہو۔ وہ غدار نہیں تھے، اصل غدار تم ہو، اور تمہاری موت بہت بھیانک ہوگی ہارون بیگ، بہت بھیانک۔ وہ گھر آئی جب کہ ہارون نے گہرا سانس بھرا۔ تم کہانی کا اتنا اہم مورا ہو، اور میں تمہیں صرف ایک خوبصورت لڑکی سمجھ رہا تھا جس کے ساتھ چند راتیں گزار کے اپنے نفس کو تسکین دیتا، لیکن نہیں، بہت اچھا کیا تم نے یہ سب مجھے بتا کر۔ وہ مسکرا دیا۔ تم اتنا گہرا راز لے بیٹھی ہو۔ یہ شک تو مجھے تھا کہ میرے خلاف ثبوت بذات کے پاس ہے، تبھی اس کے باپ کی فائل شجر اور تمہارے ذریعے اپنے پاس منگوا لی تاکہ وہ میرے خلاف ثبوت نہ استعمال کرے، لیکن وہ ہنسا۔ وہ تو تم ہو جو میرے خلاف ثبوت لے بیٹھی ہو۔ وہ ہنسا اور ایک دم اس کی گردن جگڑ لی۔ کہاں ہیں وہ سب ثبوت؟ وہ گرایا۔ میں نے پوچھا ہے کہاں ہیں؟ نہیں، تم برا مرو گی، روح، تمہیں بتانا ہوگا مجھے۔ نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنے پیارے پیارے ناخن گنوا دو گی۔ وہ مسکرایا اور اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ روح کام سی گئی کیونکہ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ بذات، وہ چلائی، آ گیا تمہارا عاشق۔ وہ نفرت سے ایک پلاس سے روح کی انگلیوں کے ناخن چیرنے لگا۔ نہیں، وہ تڑپ سی گئی، خوف کے مارے سانس پھول گئے۔ بتاؤ روح۔ اس نے روح کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں ہیں وہ ثبوت؟ نہیں، وہ اب بھی اپنی بات پر تھی، اور ہارون نے اس کا ناخن پکڑ کے جڑ سے کھینچ دیا۔ روح کی دلخراش چیخیں تھیں کہ مردے بھی جاگ اٹھتے، اور اس کے بعد وہ اسی انگلی پر پلاس مارنے لگا۔ بتاؤ روح، کہاں ہیں وہ ثبوت؟ بتاؤ، وہ دھاڑا۔ عرفان میں وہ چیخوں کے درمیان بولی، اور ہارون مسکرا دیا۔ ویری گڈ بیبی ڈال۔ دیکھو، نقصان کر لیا نا تم نے اپنا۔ وہ اس کا گال سہلانے لگا۔ روح سے یہ تکلیف ناقابل برداشت تھی، جبکہ اچانک ہارون نے سر اٹھایا۔ بھاری قدموں کی آواز پر وہ چونک گیا۔ اس کا اتنا بندہ واحد تھا، بذات آپ بھی جاتا تب بھی اس تک نہ پہنچ پاتا، لیکن وہ بھول گیا تھا اس وقت شجر عباس اس کے ساتھ ہے، جس کی ایک کال پر ہزاروں سولجرز کھڑے ہو جائیں۔ اور ہوا کچھ یوں ہی تھا، وہ خاموشی سے اس کا راستہ آسان کر رہا تھا، اور بذات بیسمنٹ میں اتر گیا۔ روح کی حالت دیکھ کے بذات اس سے پہلے ہارون کی جانب بڑھتا، ہارون نے گن روح پر تان لی، اور بذات کے قدم وہیں رک گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر کھیل میں تم ہیرو کی طرح انٹری مارو گے اور جیت جاؤ گے بذات علی شاہ؟ وہ بولا، اور روح کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور تڑپتی ہوئی روح کے سر پہ گن رکھ دی۔ بذات نے اس کی انگلی کی جانب دیکھا جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے بلبلا رہی تھی۔ اسی طرح اسے خوشیاں راز آنی بھی نہیں تھیں۔ اکثر وہ خوشیوں کے اتنے قریب آ کے اپنا کوئی نقصان میں ڈال دیتا تھا۔ اس نے اپنی گن نیچے کی، اور ہارون مسکرا دیا۔ بیٹھ جاؤ، ہارون نے کہا تو اسے ناچار بیٹھنا پڑا، جبکہ وہ خوش ہو گیا۔ دیکھو، تم یہاں سے کہیں دفع ہو جاؤ، میں تم سے مزید الجھنا نہیں چاہتا۔ ہارون کو جب تسلی ہوئی کہ اب وہ کچھ نہیں کرے گا، تب بھی وہ روح کے پاس سے ہٹا۔ میں تمہیں باہر کا ویزا لگوا دیتا ہوں، تم چین سے اپنی زندگی گزارو، باقی یہ لڑکی اور یہ پاکستان، اسے میرے پاس رہنے دو۔ وہ بولا، جبکہ بذات اب بھی خاموش بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر روح کے آگے پیچھے چلتا رہا، اور اس کے بعد مسکرا کے جیسے ہی پلٹا، بذات نے اس کی ٹانگوں پر فائرنگ کیا۔ ہارون کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ بذات اس پہ گولی چلائے گا، اور اس نے روح پر گولی چلانی چاہی کہ بذات نے اس کی ہاتھ پر لات ماری اور گن دور جا گری۔ لمحوں میں بازی بدل گئی تھی۔
ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی عرش پر تو کبھی فرش پر۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم فرش پر آ گئے ہو؟ اس نے بڑی خبیث مسکان سے اسے دیکھا۔ ہارون نے اپنا آپ اسے چھڑانا چاہا جبکہ شجر بھی اتر گیا۔ بذات تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اسے نبٹنا ہمارا کام ہے، چھوڑ دو اسے۔ شجر کے یہ کہنے کی دیر تھی، وہ آگ کے شعلے کی طرح پھٹ پڑا۔ شجر پہ گن تانے وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر اس کے اور میرے بیچ کوئی بھی آیا میں جان سے مار دوں گا، پھر وہ کوئی بھی ہو یا عام شہری ہے۔ نہ اسے لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنی اس ٹیم کو بھی۔ لیکن تمہارے خلاف نوٹس ہے، تم زیادہ دیر کہیں نہیں رک سکتے، تمہیں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ شجر نے اسے یاد دلایا۔ میں نے کہا ہے دفع ہو جاؤ، اس کی دھاڑ بیسمنٹ میں گونجی۔ شجر نہیں، تم یہاں سے کہیں جاؤ کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے قانون کے حوالے کر دو۔ ہارون چلا جبکہ بذات مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں بذات کا خوف تھا، جیسے وہ اس پہ چپٹا ہوا تھا۔ شجر نے ایک قدم توڑ لیا، وہ بذات سے الجھ نہیں سکتا تھا، کتنی ہی دیر وہ اسے کہتا۔ کرنی اس نے اپنی ہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر دور ہوا کہ اس آدمی کو اس کے کی سزا 100% ملنی چاہیے۔ اس نے روح کو آزاد کرایا۔ روح الگ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن بذات اس وقت کسی رشتے کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ شجر بامشکل اسے وہاں سے لے کے آتا اور پھر وہاں بذات اور ہارون رہ گئے۔ بذات نے اسے آزاد کر دیا اور بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں بم لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں مروں گا تو تم بھی مرو گے۔ مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ کم آن کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کرنا چاہا، لیکن اس کے ٹانگ پہ لگی گولی نے اسے کھڑا ہونے نہیں دیا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہارون بے، کیوں نہیں مرو گے؟ تمہیں میں ماروں گا۔ اس نے اس کے منہ پہ مکے مارنا شروع کیے۔ اور 10 سال کی بھڑاس تھی جو اس وقت وہ اس پر نکال رہا تھا۔ اس نے ہر طرح سے اسے پیٹ ڈالا، یہاں تک کہ وہ ادموا سا ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ تم یوں نہیں مرو گے، تمہیں میں ایسی موت دوں گا کہ تم سوچو گے۔ وہیں اسے بند کر کے وہ وہاں سے نکل گیا۔ نکالو مجھے یہاں سے۔ ہارون کی آواز باعث سکون تھی اس کے لیے۔ اس نے سب سے پہلے وہ بوم تھا جو ڈسپوزل کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ صرف ایک بار مرتا۔ بذات علی شاہ اسے روز تھوڑا تھوڑا مارنا چاہتا تھا۔ بہت محنت کے بعد اسے وہ بوم ملا جس کو وہ ڈسپوزل کرتے ہوئے اسے بس اتنا یاد آیا کہ یہ لال وائٹ اصل جڑ ہے۔ اگر وہ غلط کاٹ دے گا تو اس کے وجود کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو نہیں ملنا۔ السلام علیکم سر۔ مبین خان کا ٹرانسفر جیسے ہی اپروو ہوا، شجر اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ خود بھی متفکر تھے۔ اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سر، اس وقت عدالت سے رہائی ضروری ہے۔ ہارون بے کے کارندے بذات کو گرفتار کرنے کے لیے کتوں کی طرح پھر رہے ہیں، شجر بولا تو مبین خان نے سر ہلایا اور موبائل اٹھایا۔ شجر جانتا تھا وہ یہ کام آسان کر دے گا۔ بذات دوبارہ شہر میں آنے کے بعد اگر گرفتار ہو گیا تو ہارون آزاد ہو جاتا، اور اب ہارون کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ مبین خان کی جانب دیکھ رہا تھا جو کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف محروز زندگی اور موت کی بازی لڑ رہا تھا۔ وہ سب بھلا چکا تھا، اپنا پرایا، محروز روح، سب کچھ۔ عدالت نے اس کے باپ کا کیس دوبارہ اوپن کر دیا تھا، یا پھر ہارون کروا چکا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے ہارون، روح اور محروز کسی ایک کی بھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ صرف علی شاہ کے کیس کے لیے پھر رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ یاد تھا تو صرف علی شاہ، جس کے حق میں بولنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گرفتار نہیں ہوا تھا، لیکن اپنے باپ کے کیس میں آج 10 سال بعد عدالت تک ضرور پہنچ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا حالات ان نہج پر آ جائیں گے کہ وہ آج اکیلا کھڑا ہوگا۔ شجر عباس اسے عدالت میں ہی دکھائی دیا تھا، مبین خان بھی، لیکن اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک جھوٹا کیس اس کی زندگی کو اتھل پتھل کر گیا تھا۔ وہ پاؤں جھلاتا کافی پرسکون تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، اس کا وکیل مسلسل بول رہا تھا۔ سامنے سے ڈینش کہہ جا رہا تھا، حالانکہ اس کی کشادہ پیشانی میں پسینے کے کئی قطرے تھے، لیکن وہ فائل جو اس نے علی شاہ کے لیے تیار کی تھی، جس میں صاف لکھا تھا وہ بے گناہ ہے، وہ فائل وہ عدالت میں پہنچا چکا تھا۔ علی شاہ کا قتل ہوا تھا، یہ صاف صاف واضح تھا، لیکن اس فائل میں یہ درج تھا کہ علی شاہ نے زہر خود پیا، اور یہاں آ کر جب گھنٹوں کی بحث اس
ان کے حق میں اترنے سے قاصر ہوئی تو وہ بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ اتنا وقت آ کر وہ ہار نہیں سکتا تھا۔ ہارون بیگ اس کی قید میں تھا، لیکن وہ تنہائی میں بھی نہیں جیت سکتا تھا۔ میرے پاس ایک اور وکٹم ہے سر، اور اس کے بعد شاید یہ کیس اور مضبوط ہونے کے ساتھ آج اپنے انصاف کو پہنچ جائے گا، اس کا وکیل بولا، اور اس نے مڑ کر دیکھا کیونکہ ساری عدالت اس شخص کو دیکھنے کے لیے مڑی تھی۔ وہ آخری سہارا تھا اس کیس کا۔ روح بذات اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ یہی حال شجر کا بھی تھا۔ روح سنجیدگی سے چلتی ہوئی اس جگہ کھڑی ہوئی۔ اس نے بذات کو مسکرا کر دیکھا اور پھر سوالات شروع ہو گئے۔ بذات کھڑا ہو گیا۔ وہ کیوں آئی تھی؟ وہ سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیتی۔ اسے یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جب اسے ضرورت ہوگی، لیکن اسے ایسا ساتھ نہیں چاہیے تھا جو 10 سال پیچھے لے جاتا اسے۔ اس نے بہت محنت کی تھی، بس ان سب لوگوں کی نظروں میں اپنے باپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی۔ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ روح آہستگی سے بولنا شروع ہوئی۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی، یقیناً اس ناخن کی وجہ سے۔ اس نے بولنا شروع کیا اور بولنے سے پہلے انہیل کیا خود کو تاکہ وہ کانفیڈنس سے بولے۔ وہ صرف بذات کو دیکھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ بولتی چلی گئی۔ اس نے سب کچھ وہاں بتایا جو کہ علیشا اور اس کے درمیان تھا، جو وہ ہارون کو بتا چکی تھی۔ اس نے وہ چیزیں پیش کی جس میں علیشا کی ریکارڈنگ تھی۔ محترمہ، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ علیشا آپ سے کس طرح یہ سب کہہ گئے؟ انہیں آپ ہی کیوں لگی قابل یقین؟ ایک بیمار حال لڑکی جو یتیم خانے میں پڑی ہے، اسے ہمارے آرمی چیف آفیسر اپنے راز شیئر کر رہے ہیں۔ واٹ دی ہیل! وہ ہنسنے لگا تو ساری عدالت ہنس پڑی۔